میاں صاحب نے اسی کو فرمایا تھا کہ اے دنیا مسافر خانہ، وہ ایک آوے تے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے، الذی خلق الموت والحیاء۔ موت کیا ہے؟ الانتقال من دار الفناء الی البقاء، دار الفنا سے دار البقاء کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ الانتقال من دار العمل الی الجزاء، کہ دار العمل سے دار الجزاء کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ الانتقال من دار الغرور الی السرور، کہ دار الدھوکے والے گھر سے، دار الغرور سے، دھوکے والے گھر سے سرور والے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، وہ قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا اور اپنے گھر گیا۔ یہ دنیا، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے یہ مومن کے لیے۔ اور دنیا میں کوئی بادشاہ بھی اگر قید میں چلا جائے تو رہائی چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے کہ مجھے آزادی ملے، میں قید سے نکلوں، رہائی ملے مجھے۔ تو اسی طرح بندے مومن اس دنیا کے اندر وہ قید میں ہے، وہ قید خانے کے اندر ہے، اور موت بندے کو ختم کرنے نہیں آتی بلکہ قید سے آزادی دلوانے آتی ہے۔ قید سے اسے آزادی مل رہی ہے، اپنے گھر جانا ہے، اپنے وطن واپس پلٹ کے جانا ہے۔ تو موت کے مقاصد کیا ہیں؟ الذی خلق الموت، کہ وہی مالک کہ جس نے موت کو پیدا کیا۔ موت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آبادی کا توازن رکھنا تھا۔ اگر موت نہ ہوتی تو آبادی اس قدر ہو جاتی کہ دنیا چھوٹی پڑ جاتی۔ تو آبادی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا مقصد موت پیدا کرنے کا یہ ہے کہ بندہ رب کو بھول نہ جائے، کہ جو لوگ موت کو بھول گئے تھے انہوں نے دنیا میں خدائی دعوے کر دیے۔ فرعون کے خدائی دعویٰ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ساری زندگی اسے کبھی سر کا درد نہ ہوا تھا، اسے کبھی بخار نہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے فرعون یہ سمجھنے لگا کہ میں خدا ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو جب چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے اور یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اللہ اس کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام بخاری نے لکھا ہے کسی شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کوئی مطلوبہ چیز نکالنی تھی، چابی نکالنی تھی یا کوئی بھی چیز اپنی نکالنی تھی، لیکن اپنی سیدھی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے تو وہ نہیں ملی۔ جب الٹی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ چیز مطلوبہ اسے مل گئی۔ اب جب پہلی جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا
تو چھوٹی سی پریشانی ذہن میں لاحق ہوئی، او میری چابی کتنے گئی، او میری مطلوبہ چیز کہاں گئی؟ اب یہ جو چھوٹی سی پریشانی اس کے دماغ میں آئی تھی، اللہ کریم اس کے صدقے میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے مومن کی ایک رات کا بخار اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو بخشوا دیتا ہے۔ ایک رات وہ بخار میں رہا تو پچھلی جتنی بھی خطائیں اس پہ کی تھی اس نے، رب تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے موت کے مقاصد رکھے ہیں، اور تیسرا مقصد موت کا یہ ہے کہ مرنے والے کو رب تعالیٰ اپنے محبوب کا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ واہ واہ موت محبتاں والی تے وچ عشقے دے مرنا، کہ موت تو اللہ نے رکھی ہے، لیکن کسی کی موت سخت ہے اور کسی کی موت فرمایا کہ جس طرح بال آٹے سے نکال لیا جائے یا مکھن سے بال نکال لیا جائے، کسی کی موت بس اتنی ہے، اتنی تکلیف ہے، اور کسی کی موت اس قدر ہے، فرمایا گیا کہ جس طرح کانٹے دار جاڑی پر ململ کا دوپٹہ پھینکا جائے پھر کھینچا جائے وہ پھٹ جاتا ہے، اس طرح اس کے جسم سے روح قبض کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی جسم جل جائے، جلنے کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ماچس کی تیلی لگی ہے تو جسم جل گیا، اور یہ جو جلنے کی تکلیف ہے اس وجہ سے ہے کہ جسم کے اتنے حصے میں روح سمٹ گئی ہے۔ ہمارے پورے جسم کے اندر کیا ہے؟ روح ہے، تو جتنا حصہ جل گیا اتنے حصے سے روح سمٹ گئی، اور جلنے کی جو تکلیف ہے وہ روح کے سمٹنے کی وجہ سے ہے۔ او بھائیو ذرا غور کرو، ہلکا سا اگر کوئی جلتا ہے اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا، ساری رات وہ سو نہیں پاتا، تکلیف میں ہے، جل گیا ہے، تو غور کریں کہ جب پورے جسم سے روح سمٹے گی پھر بندے کی کیا حالت ہوگی، پھر کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر روح کا جو امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے کہ آغاز روح نکلنے کا پاؤں کے نخن سے کیا جاتا ہے، ناخن کی طرف سے، پاؤں اور ٹانگوں کی طرف سے آغاز اس کا کیا جاتا ہے، روح نکلتی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ ٹانگوں سے روح اس لیے پہلے نکالی جاتی ہے کہ اگر یہ بھاگنا چاہے تو پھر بھی نہ بھاگ پائے، اگر یہ دوڑ لگانا چاہتے دوڑ نہ لگا سکتے۔ اور سب سے آخر میں روح آنکھوں سے نکلتی ہے، آخر میں اس لیے رکھا گیا بندے اپنا انجام دیکھے، کس بات پہ غرور کرتا رہا؟ زندگی ختم ہونے والی، مال ختم ہو جانے والا، حسن یہ تو مانگ پڑ جاتا ہے، جوانی یہ تو گزر جاتی ہے، کس بات پر تو ناز کرتا رہا، تکبر کرتا رہا۔ یہ موت کے مقاصد ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اندر زیارت کروائی جاتی ہے کہ جو بندہ ایمان والا ہے، رسول پاک کا غلام ہے، تو موت اس کے لیے فرمایا الموت تحفۃ المومن، کہ یہ موت مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ الموت ریحانۃ المومن، موت مومن کے لیے خوشبودار پھول کی طرح ہے،
الموت امانت المسلم، یہ موت مسلمان کے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت دی ہے تو یہ بھی بندے پہ انعام کیا ہے، اگر اسے باہر پورے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا تو پھر بھی یہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے اندر کچھ نہیں، اس میں طاقت کچھ نہیں۔ اللہ نے پھر بھی حکم دیا کہ میرے پیارے کو غسل دو، کفن پہناؤ، اسے عطر لگاؤ، اسے کندھوں پہ اٹھاؤ، اسے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اسے قبر میں اتارو۔ یہ انعام دیے جا رہے ہیں، اور اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے، رسول پاک کا غلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اور جو عشاق تھے وہ موت کی تمنا اس لیے کرتے تھے کہ قبر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی سادہ لباس پہنا، سادی غذا کھائی، اور رسول پاک کے عشق میں آپ روتے رہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال کے گھر میں تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، آپ کی زوجہ تشریف لائی اور کہنے لگی حضور بلال گھر میں نہیں ہے، لیکن آقا بلال صبح و شام جب آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو آپ کا دیدار کرتا رہتا ہے، اور گھر آتا ہے تو گھر آ کے یہی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا بلال جب تک گھر میں موجود رہتے ہیں سرکار آپ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں یا رسول اللہ، کراں دن رات میں تیریاں گلاں یا رسول اللہ، ہوائے ننگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے، تے آکھی ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے عشق میں روتے رہے۔ جب آپ پر ظلم کیا جاتا، کبھی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، امیہ غلاموں سے کہتا بتوں کے باغی کو مارو، اس قدر مارو کہ باپ دادا کے دین پہ واپس پلٹ کے آ جائے، ساری رات کوڑے برسائے جاتے، تو کسی نے کہا بلال او کبھی جھوٹے سے بھی انکار کر لیا کرو، اتنی مار کھاتے رہتے ہو، او کبھی تو انکار کر دیا کرو تاکہ تم مار سے بچ جاؤ۔ حضرت بلال نے جواب کیا دیا؟ پنجابی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ جرم دنیا دے ہیں اور بھی بہت، جرم عشق دا ایڈا سنگین کیوں ہے؟ او مارن والے ہو منو کی پوچھ دیو، او پوچھو یار نو ایڈا حسین کیوں ہے، او پوچھو یار نو ایڈا حسین کیوں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا ہے، آپ نے غسل کیا ہے، آپ نے نیا لباس پہنا ہے، آپ نے خوشبو لگائی ہے، چہرے پہ آپ کے خوشی کے آثار ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ بلال اور ساری زندگی تم نے سادگی میں گزاری، سادہ غذا کھائی، سادہ لباس پہنا، لیکن آج کیا وجہ ہے اتنے خوش کیوں نظر آتے ہو؟ حضرت بلال فرمانے لگے کہ اے لوگوں میرا وقت وصال قریب ہے، اور قبر میں اپنے آقا کا دیدار کرنے جانے والا ہوں، جی کردائے مر جاواں جس دن دا اے سنے آئے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے، تے روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر ایک نے جانا ہے، یہ زندگی اللہ نے رکھی ہے اور یہ امتحان ہے، اور اس کے اندر آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، درد، پریشانیاں اللہ نے رکھی، اس لیے یبلوکم ایکم احسن عملا، اور تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کر کے آئے؟ میاں صاحب کہتے ہیں پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، اس کا پڑیا جانا ہے جس کا توڑ چڑھے، اس کا پڑیا جانا ہے
جس کا توڑ چڑھے کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، جو کامیاب ہو گیا، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ یہ دنیا، اس میں دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے خمیر کو بنایا تھا، اس کی مٹی کو گوندا گیا تھا، تو 40 دن انسان کے خمیر پر اللہ نے دکھوں کی بارش کو نازل کیا، غموں کی بارش کو نازل کیا، تکلیفوں کی بارش کو نازل کیا، اور 40ویں دن کے بعد ایک دن انسان کی مٹی پر اللہ نے خوشیوں کی بارش کو نازل کیا۔ یہی وجہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں، انسان اپنی زندگی کا اکثر اوقات پریشان رہتا ہے۔ خوشی آتی بھی ہے تو کم وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، اور پھر یہ خوشی جلد ہی چلے جاتی ہے۔ جیسے عید کا انتظار ہوتا ہے، انتظار کرتے رہتے ہیں، عید کی خوشی کتنی دیر کے لیے؟ بس عید کی نماز پڑھی، گلے ملے، بس ختم، خوشی ختم۔ آتی بھی ہے تو کچھ وقت کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن اللہ نے انسان کی مٹی پر غموں، دکھوں، پریشانیوں، بیماریوں کی بارش کو نازل کیا تھا، اور ایک دن اللہ نے خوشی کی بارش کو نازل کیا تھا۔ اسی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اکثر اوقات پریشان اور دکھوں میں رہتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا یہ اس لیے زندگی موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو، تم میں سے کون نیک عمل کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کل من علیہا فان، لوگوں ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی تمہارے رب کی ذات رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بندے تو رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے ہے۔ انسان سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے ہے۔ اور قرآن پڑھیے ذرا، دیکھیں رب نے کیسے انسان کو بلایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے رب کریم کے دروازے سے دور کر دیا؟ اللہ نے انسان سے محبت کی، تمام مخلوقات میں سے اسے خوبصورت پیدا کیا، اسے سردار بنایا ساری مخلوقات کا، اور باقی ساری مخلوقات انسان کی خادم بنا دی کہ اس کی خدمت کرے، انسان کو مخدوم بنا دیا، اور خود ہی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، احسن تقویم بنایا ہے، اسے 18,000 مخلوقات کا سردار بنایا ہے۔ انسان اب یہ بندہ یہ دنیا داری میں پڑ گیا، یہ بندہ رب کے دروازے سے دور ہو گیا، یہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گیا۔ ہماری عمریں بھی چھوٹی ہیں، اور پہلے وقتوں کے اندر عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ امام ساوی نے تفسیر ساوی کے اندر لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 1700 سال ہے، زمانے تبلیغ آپ کا 950 سال ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک خاتون حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا نبی اللہ، میرے بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، دعا کریں اللہ میرے بچوں کو بڑی عمر عطا کرے، لمبی عمر عطا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بتا، اور کتنے سال میں تیرے بیٹے انتقال کر جاتے ہیں؟ کہنے لگی کوئی 200 سال زندگی پاتا ہے، کوئی 300 سال زندگی پاتا ہے۔ یا نبی اللہ میرے بیٹے جلدی انتقال کر جاتے ہیں۔ اور ادھر رسول پاک
صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت کی زندگیاں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. 60 سے 70 سال یہ زندگی رکھی گئی ہے اور عمر چھوٹی رکھی گئی، تاکہ جب قیامت کے دن اگر کسی کی 60 سال عمر ہو اور 8 گھنٹے وہ سوئے تو 20 سال اس کے نیند میں چلے گئے، کچھ اس کا وقت کام کاج میں چلا گیا، حساب اس کا مختصر رکھا ہے. اور سب سے آخر میں اللہ نے اس امت کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کے گناہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو. ایپوں پہ پردے ڈالے ہیں اور سابقہ امتوں کے لیے حکم سخت، معاملہ سخت. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم نے شرک کیا، آپ کو ایک طور پہ گئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تورات لینے کے لیے گئے اور پیچھے قوم نے شرک کر دیا، بچڑے کو معبود بنا لیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. فرمایا کہ اے موسیٰ تیری قوم نے ظلم کیا ہے، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اب معافی کی صورت یہی ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اے موسیٰ ان کو فرما دو کہ اپنے آپ کو قتل کرو، باپ بیٹے کو قتل کرے، ماں بیٹی کو قتل کرے، آپس میں خون بہاؤ، پھر رب ان کی توبہ قبول کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، عرض کیا باری تعالیٰ یہ معاملہ بڑا سخت ہے، میری قوم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیسے کرے گی؟ اے اللہ ماں بچے کو قتل کیسے کرے گی؟ باپ اولاد کو قتل کیسے کرے گا؟ اے مولا جتنے تو نے احسان کیے ہیں، کبھی من و سلوہ دیا ہے، کبھی تو نے فرعون سے نجات دی ہے، اے اللہ کبھی تو نے ہمارے لیے غیب سے مدد بھیجی ہے. قوم موسیٰ پہ اللہ نے اتنے احسان کیے کہ ان کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم پہ لباس پہلے سے موجود ہوتا، پاؤں میں جوتا پہلے سے موجود ہوتا، بال اس کے پہلے ہی سے کٹے ہوتے، جو اس کی عمر بڑھتی جاتی پاؤں کا جوتا بھی بڑا ہو جاتا، لباس بھی بڑا ہو جاتا، بال بھی صاف ستھرے رہتے، بال اس کے کاٹنے کی حاجت نہ آتی، اور جو عمر بڑھتی جاتی لباس بھی بڑا ہو جاتا. یہ اللہ نے احسان حضرت موسیٰ کی قوم پہ کیے تھے. رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب معافی کی صورت یہی ہے کہ ان کو فرماؤ کہ قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. حضرت موسیٰ سجدے میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اتنے کرم کیے، اتنے احسان کیے، اتنی نعمتیں کی، ایک نعمت اور کر دے، ایک احسان اور کر دے کہ دن کے وقت اندھیرا بھیج دے تاکہ اندھیرے میں میری قوم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے دن کے وقت میں اندھیرا بھیج دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا قوم رب کا حکم ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنا خون بہاؤ اور پھر معافی ملے گی. اب قوم موسیٰ نے آپس میں قتل کیا ہے، ماں بیٹے کو قتل کر رہی ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بہن بھائی کو قتل کر رہی ہے. یہ قتل ہوتا رہا یہاں تک کہ 70,000 لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا اور پھر معافی ملتی ہے. اور ادھر دیکھو محبوب کی امت ہے، محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب سے آخری امت ہے اور رب نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوب اپنے غلاموں کو فرما دو کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تمہارے دربار کی طرف تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دے گا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے
نہیں ہوتے, چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اسی شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. محبوب کی امت کا رب نے پردہ رکھا ہے, محبوب کی امت کا اللہ نے پردوں پہ پردے ڈالے ہیں. اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے عمر بھر منہ نہ لاوے, اور لکھ گناہ میرا مالک دیکھے پھر بھی پردے پاوے. لکھ گناہ میرا مالک دیکھے پھر بھی پردے پاوے. اس امت پہ رب نے خاص انعام کیے, خاص انعامات کیے, خاص رحمتیں عطا فرمائی, اور اس کے پردوں پہ پردے ڈالے. میرے آقا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وقت 20 سال سے قبل آپ پریشان بیٹھے تھے. حضرت جبرائیل حاضر ہوئے, عرض کی آقا رب فرماتا ہے محبوب سے پوچھو پریشان کیوں ہو. میرے آقا نے فرمایا جبریل امت کے بارے میں پریشان ہوں کہ امت کا کیا بنے گا. رب نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو کہ آپ کے امتیوں کو انتقال سے 1 سال قبل میں توبہ کی توفیق عطا کر دوں گا, اور جو 1 سال قبل توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا. میرے آقا پھر روتے جا رہے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے جبریل محبوب سے پوچھو کیا وجہ ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل کسے پتا ہے کہ 1 سال کس کی زندگی باقی رہ گئی ہے, کسے پتا لگ سکے گا. رب نے فرمایا محبوب اے جبریل محبوب سے کہہ دو کہ 6 ماہ قبل مرنے سے 6 ماہ پہلے جو توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. سرکار پھر روتے رہے. رب نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو کہ جو مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا. حضور پھر بھی گریہ زاری کرتے رہے, یہاں تک کہ رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ وقت نزا سے قبل جو معافی مانگے گا رب تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرما لے گا. آؤ میرے بھائیوں, آج وقت ہے, آج رخصت ہے, آج زندگی ہے, آج جوانی ہے, آج صحت ہے. ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جو بیماری میں ہیں اور جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا ہے, ذرا پوچھئے ان سے کہ جو قبروں میں جا پہنچے ہیں. اور ابھی یہ حال ہی کا رمضان شریف میں میری گلی کے اندر یہ واقعہ ہوا, وہ بندہ روزہ رکھ کے سویا, 8 بجے اس کی آنکھیں نہیں کھلی اور روح جسم سے نکل گئی. کوئی اعتبار اس زندگی کا نہیں ہے, چونکہ میرے بھائیوں جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے. بابا فرید نے فرمایا تھا کہ کوئی بن رونق پکھیاں بھی گیا, اور کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا, اور کوئی پلیا ناس تے نکریاں وچ, تے کوئی گرم ریت تے تھل چلیا, اور کوئی پل گیا مقصد آمندہ, تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے ہر کوئی مسافر ہے, اور کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. غلام فریدہ ایتھے ہر کوئی مسافر ہے, اور کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. ہر ایک کا یہی معاملہ چلا ہے, کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے. کسی کی ولادت ہو رہی ہے تو کسی کا جنازہ چل رہا ہے, کسی کی بارات جا رہی ہے تو کسی کی جنازے کی بارات قبرستان کی طرف جا رہی ہے. تو آئیے, ہم نہیں جانتے, اللہ نے اسے مخفی رکھا ہے, نہ جانے کب وقت آ جائے. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ ہو, اور پیچھے پیچھے موت ہے تیرے, آگے آگے تو, اور تیرے میرے جیون جیسے چلتے پھرتے سائے, جو جو بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے. ایک سانس کا پنچھی ہے تو, کون تجھے سمجھائے, اور موت کھڑی ہے سر ہے تیرے, جانے کب آ جائے, اور رہ جائے گا پنجرا خالی, اڑ جائے گی.
رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، ہمیں بھی مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔